رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آئے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور جو صاحب امر ہیں ان کی بھی. اگر تم میں سے کسی بات پر اختلاف ہو اور تم اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا صلہ بھی اچھا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے رمضان پاکستان کے نام سے خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پر، یعنی آج ہم انشاءاللہ اپنی 14ویں سحری اختیار کریں گے. اس موقع پہ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور 1447 ہجری سن 2026 میں آپ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین کرام، آج من کرتا ہے کچھ عشق کی باتیں ہوں، کچھ محبت کی باتیں ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیں. من کرتا ہے کہ آج ان کی باتیں کروں جن کی باتیں یہ پوری کائنات کرتی ہے. من کرتا ہے کہ آج اس آسمان پہ آپ کو لے کے جاؤں کہ جس آسمان پہ اس کائنات کے عظیم ترین اور روشن ترین ستارے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، کہ جنہوں نے عشق کی وہ داستانیں رقم کی ہیں، وہ داستانیں رقم کی ہیں ناظرین، جو داستانیں رہتی دنیا تک صرف داستانوں میں پڑھی نہیں جائیں گی بلکہ مثالوں کے طور پہ پیش کی جائیں گی. یعنی ایمان جب بھی اپنی حدت اور شدت کھونے لگے گا، یا یوں کہیے کہ ایمان کا ٹیمپریچر جب بھی ڈاؤن ہونے لگے گا، آپ یقین مانیے جب رخ ان کی طرف کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل شمع تو وہ ایمان کی فروزاں کر کے گئے تھے، ہم تو صرف باتیں کرنے والے لوگ رہ گئے. آج کا مسلمان ناظرین بدقسمتی سے گفتن نشستن گفتن برخاستن تک موجود ہے، بس اور کچھ نہیں. گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں. لیکن ناظرین وہ جو تھے وہ کچھ اور لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ کا ہم صرف نعرہ نہیں لگاتے بلکہ عملاً ہم اپنے آپ کو آپ کے قدمین شریفین پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا ثابت کیا ہے. رہتی دنیا تک ان کی مثالیں، ان نفوس قدسیہ کے تذکارے پاک اس انداز سے پیش کیے جاتے رہیں گے کہ ہم ان کو ہمیشہ سر اٹھا کے دیکھیں گے اور ہمارے سر ان کی بارگاہوں میں ہمیشہ جھکے رہیں گے. ناظرین، وہ ہستیاں کہ جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت چاہا، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان دیا، پیار دیا، اعتماد دیا، اور انہوں نے بھی اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر یہ بتلا دیا کہ ہم صرف نعرے لگانے والے نہیں ہیں بلکہ اصل میں عشق کی منزل کے، بلکہ یوں کہیے کہ عشق کے راستے کے مسافر ہیں، اور ہماری منزل صرف اور صرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہماری منزلوں کی جو معراج ہے وہ قدمین شریفین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ذرا سوچئے ناظرین، آئیے کہاں سے شروع کروں؟ آئیے اس جوان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو نوجوانی میں ہے. یعنی عشق جس وقت نوجوانی میں ڈھلتا ہے تو اس طرح سے ڈھلتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت اختیار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلمہ طیبہ پکار کے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی عشق ناظرین جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے روپ میں ڈھلتا ہے تو اپنا سارا مال اپنی پوری ایلیٹ کلاس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ قربان کر دیتا ہے. یہی عشق ناظرین جب جناب ابو طالب کی صورت میں نظر آتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ کفار کی کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ لے. یہی عشق ناظرین جب شیب ابی طالب میں 3 برس کاٹتا ہے تو ایسے کاٹتا ہے کہ رخ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتے بھگو کر کھاتے تھے
اور اس وقت چمڑے کو باقاعدہ ابال کر پیتے تھے، لیکن کوئی شکوہ اپنی زبان پر نہیں لے کے آتے تھے۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت حارثہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ باپ لینے کے لیے آیا ہے، لیکن جواب یہ ملتا ہے کہ مجھے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، میرے گلے کے اندر تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق ہے، یہ یہاں بھی رہے گا اور وہاں بھی رہے گا۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو معراج کا واقعہ ہے ناظرین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لاتے ہیں اور یہ عشق پکار کے کہتا ہے کہ جو میرے رسول نے فرما دیا ہے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، کیونکہ ہم تو ان کے کہنے پر اس اللہ پر بھی ایمان لے کر آ گئے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہی عشق ناظرین جب بڑھتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہیں، تو آئیے ذرا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور ان کفار کو بتاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، سچ ہیں، اور ہمارے نبی جو ہے وہ حق پر ہے اور مکمل طور پہ سچا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب شرم و حیا کا لبادہ پہنتا ہے۔ کیا پہنتا ہے؟ شرم و حیا کا لبادہ پہنتا ہے تو ذو النورین کی صورت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بن کر رہتی دنیا تک چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اور یہی عشق ناظرین جب اپنے اوج کمال پہ پہنچتا ہے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بن کر من کنت مولا فاز علی مولا کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب مکے کی وادیوں کے اندر نوجوانی کے عالم میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں سب سے پہلے محافظت نبوی میں اپنے تیر کو کفار کے خلاف چلاتا ہے اور کفار کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب کفار مکے کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ سولی پر چڑھ کر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، اور اس وقت بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب مکے کی گلیوں میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے فیضان لینے جاتا ہے تو ایسے فیضان لیتا ہے کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن جاتی ہے کہ ان کی مالکہ ان کے اوپر تپتا ہوا لوہا رکھتی ہیں، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتی ہیں، یہاں تک کہ کوئلے ان کے جسم مبارک سے نکلنے والی چربی کی وجہ سے مکمل طور پر سرد ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر صرف ایک بات ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں نظر آتا ہے ناظرین تو ایسے نظر آتا ہے کہ کفار کے شقی القلب نوجوان ان کو رسیوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں مکے کی گلیوں میں، ان کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس عشق کی زبان سے صرف احد احد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، دوسرا کوئی اور کلمہ بلند نہیں ہوتا۔ یہ عشق ناظرین وہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت پاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی صورت میں وہ کنگن جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے بشارت دی تھی وہ کنگن وصول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر جا کر بھیک مانگتا ہے تو ایسے بھیک مانگتا ہے کہ عشق اپنے اوج کمال پر اس وقت پہنچتا ہے جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے کہ اب تم ہمارے اہل بیت میں شامل ہو۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ساری بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، ساری طاقت کو ٹھوکر مار دی، ساری حکومت کو ٹھوکر مار دی، اس لیے کہ اب صرف قدمین شریفین چاہیے، اور قدمین شریفین بھی ان کے چاہیے جو اس کائنات کی جان ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب بدر کے موقع پر آتا ہے تو 313 کی صورت میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے مچلتا رہتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب احد کے مقام پہ آتا ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک ایسے شہید کا تعارف رہتی دنیا تک کراتا ہے کہ جس نے اپنی جاہ و حشمت کو ٹھوکر مار دی، جس نے اپنی ایلیٹ کلاس کو ٹھوکر مار دی، اس لیے ٹھوکر مار دی کہ مجھے قدمین شریفین چاہیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین کہ جب خندق میں آتا ہے تو دنیا کی اس وقت کی جو نیٹ ورک پاور ہے اس کو للکار کے کہتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق ہے ناظرین جب تبوک کے موقع پر آتا ہے تو تبوک کے موقع پہ ان لوگوں کے دانتوں کو کھٹا کر دیتا ہے جو اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، کیونکہ سامنے وحدہ لا شریک کے ماننے والے موجود ہیں۔
عشق وہ ہے ناظرین جب خیبر کے موقع پہ آتا ہے تو پھر ایک بار پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں خیبر کے قلعے کو مکمل طور پہ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب حنین کے موقع پہ آتا ہے تو چاروں طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اصل میں ہماری جینے اور مرنے کا مقصد صرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو اپنا سارا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں رکھ دیتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے پہ آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اپنے گھر کا آدھا مال سرکار علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ عشق وہ ہے ناظرین جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو اپنا پورا مال سرکار کی بارگاہ میں رکھ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا اور آپ کے پروردگار کا نام اپنے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے۔ آئیے ایک بار پھر مکے کی گلیوں میں لے چلوں کہ جب یہ آل یاسر کی صورت میں آتا ہے تو ایک طرف تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی پہلی شہیدہ بناتا ہے، اور دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے دعا کے وہ جملے بن جاتا ہے کہ جن کے گھرانے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کی صورت میں آتا ہے، بیعت کی صورت میں آتا ہے تو بیعت عقبہ اولیٰ بھی سامنے آتی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ بھی سامنے آتی ہے، اور ایسی سامنے آتی ہے ناظرین کہ اس وقت تمام تر انصاری یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کو نہیں بلکہ آپ پر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ تشریف تو لائیے مدینہ پاک میں۔ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو دنیا کو مدینہ پاک کی سرزمین کا آداب سکھاتا ہے، دنیا کو مدینہ پاک کی سرزمین کے آداب سکھاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع دنیا کے سینے کے اندر جلاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو معتصم کو یہ بتلاتا ہے کہ میری جان، میری آل اولاد، میرا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر قربان ہے۔ اور یہ عشق وہ ہے ناظرین جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو بس شہادت کا جام نوش کرنا تو پسند فرماتا ہے لیکن کمپرومائز کرنا پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین۔ میں کس کس کی مثال دوں آپ کو، کس کس کی مثال دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے نا ناظرین، ان کی جو محبت ہے اس کائنات کا مرکز ہے، مرکز یہ سمجھ لیجئے۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہیں ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے ناظرین، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی آل اولاد، اس کے والدین اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، یہ عشق تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کی صورت میں نظر آتا ہے کہ جب ایک گستاخ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج میں اشعار کہتی ہے تو وہ اس کو واصل جہنم کر کے جب آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مددگار کو دیکھنا ہے تو اس کی زیارت کریے۔ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ناظرین پیروکار ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ جو اصل مقام ہے نا، اصل مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، انہوں نے اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ قربان کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی ہے کہ نبی کی جو محبت ہے، نبی کی محبت وہ ہے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا، ذہن میں رکھیے۔ اور یہی عشق ناظرین بس بہت تیزی کے ساتھ آپ کو میں لے آتا ہوں بر صغیر میں جب اقبال کی صورت میں آتا ہے تو پھر پکار اٹھتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجالا کر دے۔ آج کاش ہمارے قلوب کے اندر وہ اجالا آ جائے ناظرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اجالا ہے۔ یاد رکھیے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی ابتدا اور اپنی انتہا بنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ڈیویٹ کر گئے، اگر مگر بٹ میں پڑ گئے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ملک ممتاز ثنا خان،
جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب اور دوسری شخصیت ملک کی ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، دونوں سے ملتمس و تشریف لائیے اور قصیدہ بردہ شریف سے محفل کا آغاز کیجیے۔ شکلات الحکم غرق حیرت میں ادب سے یوں کھڑے سب انبیاء، غرق حیرت میں ادب سے یوں کھڑے سب انبیاء، سائل نقطہ ہے وہ یہ دفتر علم و حکم، مولایا دعمت دعتهم النصارى بنبيهم، دعمت دعتهم النصارى بنبيهم، واحكم بما شئت قدحا فيه واحتكمي، عادتك حالي لا سري بمستتر، عادتك حالي لا سري بمستتر، عن الوشاة ولا داعي بمنحسب، راز تیرا بھی ہو یوں ہی فاش ہر غماز پر، راز تیرا بھی ہو یوں ہی فاش ہر غماز پر، ہو تیرے دکھ کی دوا بھی مثل میرے کالعدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان،